یہ میرے شاگرد رشید ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دیندار آدمی بھی ہے یہ. اور یہ سب جو ہے عقل کنواں کا جو مدرسہ ہے ارشاد العلوم، اس کے تحت طبیہ کالج چلتا تھا، میں پرنسپل تھا اس میں. یہ اس مدرسے کی دین ہے. ان کے علاوہ بھی اور سارے شاگرد تقریباً زیادہ تر سب بہت پابند ہیں صوم و صلات کی. اور کئی اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو بی ایم ایس کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفظ قرآن بھی کیا، حافظ بھی ہو کر نکلے، یعنی ڈاکٹر اور حافظ ہو کر نکلے. اور یہ مولانا غلام محمد غسانی صاحب جو تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. جو بہت بڑا ادارہ قائم کیا انہوں نے پورے انڈیا میں. ان کے مدارس، مساجد اور یہ جو کیا بولتے بورنگ وغیرہ، یہ سب جو ہے بہت بہت پورا بال جال بچا دیا ہے. اور کتنے مدرسوں کی مدد کرتے تھے وہ، کتنے ان کے اوپر چلتے تھے مدرسے دوسرے علاقوں میں، اور آج بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دیا ہوا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو اور خوب ترقی کریں. یہ میری خواہش ہے اور یہ دعا ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا یہ دن، وقت کا یہ لمحہ، ہمارے دوست عزیز گرامی قدر محترم ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب کے لیے، ان کے اہل خاندان کے لیے اور ہم تمامی لوگوں کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک طویل عرصے سے ایک گوشہ گمنامی میں اپنی بیش بہا خدمات، اپنی صفت مسیحائی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی. قدرت کا ایک قانون ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کیا ہے. بلا شبہ یہ ڈاکٹر صاحب کی خاموش خدمات ایک گوشہ گمنامی میں بیٹھ کر اپنے صفت مسیحائی کے ذریعے سے سکتی بلکتی بلبلاتی آزار اور امراض سے جھوج رہی انسانیت کو استفادہ کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، ہمیں سمجھتے ہیں یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کا خلوص ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا. اور اللہ تعالیٰ نے آج بطور انعام کے آج انہیں اس جگہ منتقل فرمایا جہاں سے انشاءاللہ عوامی پیمانے پر، عمومی پیمانے پر، بڑے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب کے خدمات سے انسانیت کو انشاءاللہ فیض ہوگا. اس موقع پر میں اپنی جانب سے ہمارے بزرگ، ہمارے پیر بھائی حضرت مولانا شیر محمد صاحب مکرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ہم ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو بہت بہت ہدیہ ممنون، ہدیہ تہنیت
تو تبریک پیش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم اور آپ ایک جملہ بہت اخبارات میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نیچر میں، سرشت میں، فطرت میں جو باتیں رکھی ہیں، اسلام ایک ایسا ہماگیر اور عالمگیر مذہب ہے کہ انسانیت کی ہر زاویے سے نہ صرف یہ کہ رہنمائی کرتا ہے بلکہ اس کی ضروریات کی مکمل تکمیل بھی کرتا ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق صحت و مرض سے، اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مختلف قسم کے آزار اور امراض کا سلسلہ شروع فرمایا، میں سمجھتا ہوں طب کی تاریخ کی اتنی ہی قدیم ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے نت نئے علاج اور معالجے کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ یوں تو اسلام اپنے ماننے والوں کو صحت و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں مانگی، صحت، عافیت، لیکن ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حضور نے سب سے پہلے صحت کو مانگا ہے۔ یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صحت اسباب ہدایت میں سب سے بڑی چیز ہے۔ صحت، تندرستی ہدایت کے اسباب میں سے، بلکہ ولایت کے اسباب میں سے، ولایت کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب انسان کے لیے صحت، عافیت، قوت، ہمت، تندرستی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص اس کے اندر طول طویل نوافل پڑھنے کے جذبات ہیں، لمبی لمبی عبادت کرنے کے جذبات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ مریض ہے، وہ قیام پر قادر نہیں ہے، وہ رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ لیکن ایک ہٹا کٹا ایک صحت، ایک صحیح صحت میں تندرست انسان کے اندر اگر عبادت کے اور صوم و صلاۃ کی کثرت کے یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو صحت، تندرستی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر تمام چیزوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے سب سے پہلے صحت کو مانگا، اللہم انی اسألک الصحۃ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ حضور نے عافیت مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عافیت کے مفہوم میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ جس نے عافیت مانگا اس نے ظاہر میں ایک لفظ عافیت مانگا، لیکن عافیت کا ایک لفظ مانگ کر وہ بیک وقت 3 بڑی بڑی چیزوں کو مانگ رہے ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عافیت کے مفہوم میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز رزق بلا مشقت، دوسری چیز بدن کی صحت، تندرستی، اور تیسری چیز عمل میں اخلاص۔ کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ آپ سے بڑا مستحب الدعوات دنیا میں کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک جانب انسان کی محنت ہو، دوسری جانب اہل اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، نماز روزے کا اہتمام ہو، ذکر و تلاوت کی پابندی ہو، تو پھر قدرت بھی مدد فرماتی ہے۔ جب کوشش انسان ہوتی ہے، تقدیر کے ذرّی ہاتھوں سے تدبیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے۔ جب کوشش انسان ہوتی ہے، مجھے چونکہ نماز پڑھانے کے لیے جلدی جانا ہے اور اس لیے میں اتنی ہی باتوں پر ڈاکٹر صاحب کو، ان کے والد بزرگوار حاجی ادریس صاحب کو اور ان کا دل کے دیگر تمام ہی اعزاء قارب کو میں دل کی تحت گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ خدمت مسیحائی کا، صفت مسیحائی کا یہ سفر
اسی طرح باقی رہے، جاری رہے، دراز تر دراز ہو، اور یہاں پر آنے والے انسانوں کو نہ صرف ظاہری شفا حاصل ہو بلکہ شفا ظاہری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ باطنی شفا کا لی ان کے اس مطلب کو ذریعہ بنائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز ان ذلک علی اللہ یسیر وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. طوبا کاسمیٹک کمپلیٹ اسکن سولوشن آپ کے لیے لایا ہے دھوپ سے بچانے والی ڈے کریم، سونلے چہرے کو گورا کرنے والی نائٹ کریم، پھنسیوں کے لیے ٹی سی اسکن کلینر اینڈ سیرم، سردی میں جلدوں کو تازہ رکھنے والا موئسچرائزر، 7 دنوں میں گورا کرنے والی کریم، آنکھوں کے نیچے کالا پن کو دور کرنے والا ٹی سی ڈارک وے سیرم، ہاتھ اور گردن کا کالا پن دور کرنے والا صابن. ہمارا پتہ یاد رکھیں، کسمبا روڈ، اولیاء مسجد کے سامنے، طوبا کاسمیٹک کمپلیٹ اسکن سولوشن.